सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 122 और 23। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की और ये कि तुम्हें जहान वालों पर फजीलत बख्शी। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिहा शय्अन व ला युक़बल मिन्हा अदलुन व ला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन व ला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम न आएगा और ना कोई नफ्स किसी के काम आएगा और ना किसी से कोई बदला लिया जाएगा, ना ही किसी की शफाअत काम आएगी और ना उनकी मदद की जाएगी। इन दो आयत मुबारक की हम तफसीर पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने सबक नंबर 38 और 39 में भी जिक्र किया है, उसको तफसील से हम देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला इस पहले पारे में तीसरी मरतबा बनी इसराइल से कह रहे हैं कि मेरी नेमतों को याद करो। बार बार ये याद दहानी क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि जब किसी के इनामात का जिक्र हो तो उसका फरमाबरदारी, अताअत और शुक्र गुजारी का दायरा पैदा होता है। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने रब की नेमतों को याद करते रहना चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके और इंसान को अल्लाह ने जो मुकाम, फजीलत, अजमत, नेमत जो भी दी है उसी हवाले से उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है उसे भी समझा जा सके। और इसके साथ ही आयत नंबर 124 व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आजमाया चंद बातों या चंद कलिमात में तो वो पूरा उतरे। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तुझे लोगों का इमाम बना दूंगा। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया और मेरी औलाद को। क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचेगा। इस एक आयत मुबारक में 3 तरह के मज़मून बयान हुए हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात से आजमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें किस किस किस्म की थीं और कितनी थीं, इनकी तादाद मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ मिलती है, क्योंकि उन सबको अगर जमा किया जाए तो शरीय एतबार से उन पे क्या क्या अहकामात नाजिल हुए, उन सब पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे पूरे हुए और माशरती एतबार से उनको किन किन आजमाइशों का सामना करना पड़ा, उसके एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पूरा किया। सबसे पहले सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि उन्होंने अपने रब को पहचाना, उसकी तौहीद को माना, उस माहौल, उस माशरे, उस बादशाहियत में रहते हुए जहाँ के सारे लोग बुत परस्त, सितारा परस्त, चांद परस्त और आग परस्त या सूरज परस्त या शजर हजर परस्त थे, कोई भी अल्लाह की इबादत करने वाला न था। वहाँ पे रब्बे किब्रिया ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी पहचान, अपना तारुफ और मुशाहिदात कूनिया फरमाए, यानी कि ज़मीन व आसमान का मुशाहिदा करवा दिया, जिससे उन्होंने अपने रब को पहचाना और उसकी तौहीद पर ईमान लाए। सबसे पहला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान ये था कि वो अपने रब की तौहीद पे ईमान लाते हैं या नहीं। वो इस पे ईमान लाए। फिर अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया, लोगों को दीन की दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला ने के तौहीद की तरफ बुलाया। और फिर ये भी हुआ कि लोगों ने उनको जलती हुई दहकती आग में डाला, अल्लाह ने वहाँ से बाहिफाजत उनको निकाला। ये किस्से चलते आएंगे, हम इनकी तफसील पढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ जुमालन जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। पहली आजमाइश अल्लाह की तौहीद को अपनाया, दूसरी आजमाइश लोगों को तौहीद की दावत दी, तीसरी आजमाइश लोगों की तरफ से आग में डाल दिया गया, चौथी आजमाइश उनको जिला वतन कर दिया गया जब वो आग से बाहिफाजत अल्लाह के हुक्म से निकल आए। 40 दिन के बाद आग जलकर बुझ गई और उसकी ख़त्म हुई तपिश, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत वहाँ से बाहर निकले तकरीबन 40 दिन के बाद। तो लोगों ने उनको, यानी मुआशरे के लोगों ने उनको जिला वतन कर दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान, वालिदैन को छोड़ना, घर बार को छोड़ना, हिजरत करना, ये भी आजमाइश थी, यानी जिला वतन होना, ये भी उनकी आजमाइश थी। फिर बीवी पे जो आजमाइश आई कि एक बादशाह ने उनको रोक लिया और वहाँ से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, उनकी इस्मत की, तो ये भी एक आजमाइश थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक दूसरी बीवी से, उनकी दूसरी खातून से उनकी शादी हुई, यानी पहली बीवी हज़रत सारा है, दूसरी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह की नेक बंदियाँ हैं और दोनों की नस्ल से अल्लाह ने नबियों का सिलसिला चलाया है। और फिर ये आजमाइश अल्लाह ताला ने उन पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमल किया और फिर अपनी उस बीवी और बेटा अल्लाह ने 80 साल की उम्र में इनायत किया
اس سے پہلے تک اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ پھر اس بیوی اور بچے کو ویران جگہ میں چھوڑ آنا، صحرا بیابان میں، جہاں نہ کوئی مکان، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، نہ چرند نہ پرند، کیونکہ پانی کے بھی کوئی آثار آس پاس نہ تھے۔ چرند پرند بھی وہیں آباد ہوتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں جہاں پہ پانی ہوا کرتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں خانہ کعبہ تھا وہاں پہ ان کو چھوڑ آنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پھر وہی بیٹا جب چلنے کی عمر کو پہنچا تو اس کو قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اللہ کے پورا کیا، اور یہ بھی آزمائش تھی۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ بھی آزمائش تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرعی اعتبار سے جو آزمایا، اس میں یہ ہے کہ مونچھوں کو کتروانا، داڑھی کو بڑھانا، زیر ناف اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، اور ختنہ کرنا، اور سر کے بال سفید ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام سے قبل کبھی کسی کے بال سفید نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال جب سفید ہوئے، انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ میرے بال سفید کیوں ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری بزرگی ہے، میں جسے چاہوں عنایت کر دوں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ایک بال حالت اسلام میں سفید ہو گیا، اللہ اس کے ہر بال کے بدلے، ہر سفید بال کے بدلے اس کو ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو سیاہ خضاب کرنے سے منع کیا، کسی اور رنگ میں اس کو البتہ رنگا جا سکتا ہے، لیکن سفید بالوں کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بال نور بن کے چمکیں گے کہ اس شخص نے اللہ کی عطا کردہ بزرگی کو قبول کیا۔ ہم اپنی مرضی سے تو ہر طرح کے رنگ لیتے ہیں بال، لال بھی، پیلے بھی، کالے بھی، اور پھر اس میں سفید بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کے رنگ دیں تو اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں کہ یہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بال مکمل سفید ہو چکے ہوں، کوئی بھی سیاہ بال نہ رہے، اس کو رنگنے کا ضرور آپ نے حکم دیا، تاکید فرمائی ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں، امتحانات تھے۔ اللہ نے فرمایا چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں پورا اترے، جس کو کہتے ہیں نا 100/100 نمبر لیے۔ اس قدر اچھے انداز سے انہوں نے اس کو نبھایا کہ کہیں بھی ان کا کوئی نمبر کم نہ ہوا، پورے اترے اللہ کے ہر امتحان پر۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اب ایک رول ماڈل دے رہے ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل کا تفصیلی تعارف چلا اور ان کی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا، پھر اب ایک ایسی ہستی، ایسی عظیم شخصیت، جد الانبیاء کا تعارف اللہ نے کروایا کہ ہر طرح کے امتحان اور آزمائش پہ جو پورا اترتے چلے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، جو اللہ کے آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والا ہے، ہر کوئی خود کو ملت ابراہیمی، مشرکین مکہ بھی خود کو ملت ابراہیمی پہ سمجھنے میں فخر کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہر کوئی ان کو امام اور پیشوا مانتا ہے اپنے لیے، اور اللہ نے ان کو مقام یہ دیا کہ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہیں پہ خاموش نہیں رہے، اللہ جی آپ نے بڑی فضیلت، کرم، عظمت مجھ پہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی سوال کریں اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آپ دیکھیں نبوت سے بڑی کوئی فضیلت اور عظمت کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی منصب ہو سکتا ہے، اتنے عظیم منصب پر پہنچنے کے باوجود بھی اللہ سے عرض کریں اللہ میری اولاد، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوگا نا، میرا وعدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ اولاد میں سے ظالم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کوئی شرک کرے گا، اللہ کا وعدہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی دنیا میں آنے والے ان کے بعد جتنے پیغمبر، جتنے نبی، جتنے رسول آئے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے، بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی دنیا میں آخری نبی بھی تشریف لائے۔ یہاں سے یہ اولاد کی اہمیت اور عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، چاہے وہ نبوت کے درجے پہ انسان کیوں نہ فائز ہو چکا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی، اتنے عظیم جلیل القدر پیغمبر ہوتے ہوئے بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اولاد کو مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔
اپنے رب سے اولادیں مانگنا نبیوں کی سنت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کی ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، ساری نعمتیں ایک طرف ہوں، پھر بھی اولاد کی کمی نبیوں کو بھی محسوس ہوئی ہے۔ ذکر علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھیں گے، وہاں پہ بھی یہ مضمون ہمیں ملے گا۔ تو اللہ نے اگر یہ نعمت دی تو یہ بہت فضیلت والی چیز ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اور نبیوں نے بھی دعا کی ہے، اور اولاد کے لیے بھی اللہ کے وعدوں کو بھی مانگا ہے، اس کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، اس کے فضل و کرم کو۔ تو اللہ نے ہمیں یہ اسوہ دیا، اور یہیں پہ وضاحت کر دی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے نا، ان کے لیے ہی اللہ کا وعدہ ہے۔ جو ظالم ہوں گے، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے، ظلم کرنے والے، اور پہلے بھی ہم کچھ قسمیں پڑھ چکے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو ایسے ظلم کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ کوئی بھی نہیں پورا ہوگا، کوئی بھلائی کا، کوئی آخرت میں ان کے لیے رحمت کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی مانگے، اولاد کے نیک ہونے کی دعا بھی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح اولادیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی چاہت طلب رکھتے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر دیں، نیک اور صالح اولادوں سے ان کو نوازیں، آمین۔